اجمیر پر مسلمانوں کے مکمل اقتدار کے بعد بظاہر کافروں کی سرکشی ختم ہو گئی تھی، مگر درپردہ سازشیں اب بھی جاری تھیں۔ بیشتر ہندو اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے بھی خواجہ معین الدین چشتی کی مخالفت سے باز آ چکے تھے۔ تاہم کسی دل پر کفر کی چھاپ اتنی گہری تھی کہ وہ خواجہ غریب نواز کی موجودگی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے کہ خادم نے ایک اجنبی شخص کے آنے کی اطلاع دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نوارد کو فوراً ہی طلب کر لیا۔ اجنبی شخص نے آتے ہی بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر بیٹھتے ہی خواجہ غریب نواز کی شان میں قصیدہ پڑھنے لگا۔ میری دیرینہ آرزو تھی کہ آپ کی قدم بوسی سے شرفیاب ہو جاؤں۔ خدا کا شکر ہے کہ آج اس نے مجھ گناہگار و مفلس کی دعا سن لی۔ یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے کہ میں آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہا ہوں۔ اجنبی شخص کا انکسار اور عقیدت مندانہ لہجہ دیکھ کر حاضرین مجلس بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر بھی ایک جاں فضا تبسم نمایاں تھا۔ جب وہ شخص اپنی گفتگو تمام کر چکا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، آدمی کو فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، وقت بہت قیمتی شے ہے۔ اے بندہ خدا، میری جھوٹی تعریفیں چھوڑو اور اس کام کی تکمیل کرو جس کے لیے تجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہی وہ اجنبی شخص دہشت زدہ ہو کر کانپنے لگا۔ حاضرین مجلس اس کے جسم کی لرزش دیکھ کر حیران تھے۔ کچھ دیر تک اسے اپنے ہوش و حواس پر قابو نہ رہا۔ پھر جب اعصاب کسی قدر پرسکون ہوئے تو اس نے اپنے پیرہن کی جیب سے ایک تیز خنجر نکال کر فرش پر ڈال دیا اور خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ کہنے لگا، غریب نواز، میں آپ سے بے حد عقیدت رکھتا ہوں، مگر میرے نفس نے مجھے دھوکہ دیا۔ مال و دولت کی خواہش بڑی ہلاکت خیز شے ہے۔ اجمیر کا ایک مالدار ہندو مجھے بہت دنوں سے دولت کثیر کا لالچ دے کر ورغلا رہا تھا۔ میں نے اپنے جذبہ ناپاک کو دبانے کی انتہائی کوشش کی، لیکن حرص و ہوس کی یلغار نے میرے دل و دماغ کو تباہ کر ڈالا۔ بہتر ہے کہ آپ بھی میرے قتل کا حکم جاری فرما دیں، شاید اس طرح سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اجنبی شخص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پائے مبارک پر سر رکھے زار و قطار رو رہا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس شخص کا نام ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس شخص کو معاف کرتا ہوں جس نے تجھے میرے قتل کے لیے خنجر فراہم کیا، اور تجھ پر بھی کوئی الزام نہیں کہ تو اپنے نفس سے مجبور تھا۔ مسلمان نفرت کے بدلے نفرت فروخت نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس اجنبی کو معاف تو کر دیا تھا، مگر وہ بدستور آپ کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا۔ اجنبی کی عجیب و غریب ضد تھی۔ وہ کہنے لگا، جب تک آپ میرے حق میں دعائے خیر نہیں فرمائیں گے، میں اس وقت تک آستانہ عالیہ سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم اور عقیدت مند اسے سخت سزا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے، مگر آپ نے اس پر اپنی محبتوں کے خزانے لٹا دیے۔ جو شخص قتل کرنے آیا تھا وہ خود خواجہ غریب نواز کی بارگاہ جلال میں پہنچ کر قتل ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی بخشی، یہاں تک کہ وہ فسق و فجور سے تائب ہوا اور اس کے نفس کی ساری کثافتیں دور ہو گئیں۔ اس نے پاک باز زندگی بسر کی اور کئی بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ پھر طواف کے دوران ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خادم مجاوران مکہ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہے۔ نگاہ مرد مومن سے انسانی تقدیر کا بدل جانا کوئی طلسمی داستان نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پاک میں ایسے بے شمار مرحلے آئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گناہگار کو نظر بھر کر دیکھا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ بے شک خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہی مرد مومن تھے جن کی ایک جنبش چشم سے روحوں کے خرابے آباد ہو جاتے تھے۔ صوفی حمید الدین ایک بڑے تارک الدنیا بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا شمار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ہوتا ہے۔ اجمیر سے چند میل کے فاصلے پر شہر ناگور آباد ہے۔ صوفی حمید الدین اسی کے ایک ضلع سوالی کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور روایت ہے کہ وہ اپنی جوانی کے آغاز میں ایک گم کردہ راہ انسان تھے۔ مالی حالت اس قدر خراب تھی کہ گزر اوقات بھی مشکل سے ہوتا تھا، لیکن اس مفلسی کے باوجود صوفی حمید الدین کو خدا نے غیر معمولی حسن و جمال سے نوازا تھا۔ ان کے عشق میں مبتلا ہو کر بہت سی عورتیں اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھیں۔ صنف نازک کے ان کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے ان کا دل و دماغ بھی متاثر ہوا تھا، یہاں تک کہ صوفی حمید الدین اور ان کے کچھ احباب بے راہروی کی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ ایک طویل عرصے تک یہ شغل دنیا جاری رہا، پھر انہیں خدا نے ہدایت بخشی۔ جب صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی کمالات کی شہرت سنی تو ایک روز سلطان الہند کے دربار معرفت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر نظر پڑی
تو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئے۔ پھر جب کچھ دیر بعد طبیعت بحال ہونے لگی تو تاجدار روحانیت سے کہنے لگے، حضور مجھے غلامی کی سند عطا کیجیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے اپنے صنم خانہ دل کی تو خبر لو۔ جہاں ہزارہا بت سجائے جاتے ہوں وہاں عشق الہی کا گزر نہیں ہوتا، ایک کو پانے کے لیے ہزاروں سے ترک تعلق کرنا پڑتا ہے۔ صوفی حمید الدین نے رقت قلب کے ساتھ التجا کی، خدا کی قسم میں تمام اسلام خیالی کو ریزہ ریزہ کر دوں گا، اب اس کے سوا میرے ویران دل میں کوئی نہیں آئے گا۔ صوفی حمید الدین کی بے اختیاری دیکھ کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت متاثر ہوئے اور پھر صوفی حمید الدین کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ گناہوں سے تائب ہونے کے بعد جب پرانے ہم مشرب دوستوں نے انہیں کھوئی منزل کی جانب بلایا تو صوفی حمید الدین بڑے جذب کے عالم میں کہنے لگے، میں دنیا کی طرف جانے والے تمام راستے بھول گیا، اب اگر بہشت کی حوریں بھی میرے سامنے آ جائیں تو پتہ نہیں کہ میں انہیں دیکھوں گا یا نظر انداز کر دوں گا۔ کیف و نشاط میں ڈوبے ہوئے لوگ اپنے دیرینہ ساتھی کا جواب سن کر حیران رہ گئے۔ وہ زندگی کی آشنا راہوں کو چھوڑ کر اتنی دور نکل آئے تھے کہ حرص و ہوس کی کوئی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ پھر صوفی حمید الدین ناگوری کی طبیعت کا انقلاب ہندوستان کی روحانی تاریخ میں ایک انقلابی حیثیت اختیار کر گیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ انہیں شیخ المشائخ اور سلطان التارکین کے نام سے یاد کرتے تھے، اور یہ سب کچھ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نظر تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سراپا جمال و محبت تھے، کیسا بھی خوشگوار موسم ہوتا دیکھنے والے کو آپ کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایک دل نواز تبسم نظر آتا۔ سرزمین ہند کا ایک ایک گوشہ جاہلوں اور سرکشوں سے بھرا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار معرفت میں کبھی کبھی نہایت بیہودہ اور بد زبان لوگ آتے تھے، لیکن آپ ان کے سامنے بھی اسلام کی بے مثال رواداری اور محبت کا مظاہرہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی سنگ دلی نرمی میں تبدیل ہو جاتی اور وہ تائب ہو کر پارساؤں جیسی زندگی بسر کرنے لگتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں نہ کسی کو بد دعا دی اور نہ ہی کسی نے آپ کو حالت غضب میں دیکھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے طویل دور حیات میں بس 2 مواقع ایسے آئے تھے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ ایک وہ لمحہ جب پرتھوی راج چوہان کے ظلم و ستم سے خلق خدا تنگ تھی اور آپ نے مجبور ہو کر راجپوت حکمران کی ہلاکت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ اگر اس واقعے کی حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کیفیات کا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ستم رسیدہ انسانوں کی نجات کے لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کوشش تھی جسے اللہ رب العزت نے فتح و نصرت سے ہمکنار کر دیا۔ دوسرا لمحہ وہ تھا جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو ایک سود خور شخص نے ذلیل کرنا چاہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خدمتگار کی یہ رسوائی برداشت نہ کر سکے، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت آپ کی شان جلالی کا اظہار ہو رہا تھا۔ مگر یہاں بھی یہ بات قابل غور ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ اپنے نفس کی خاطر نہیں تھا۔ اس واقعے کے راوی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں عرصہ دراز تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہا ہوں، مگر میں نے کبھی آپ کو غصے کی حالت میں نہیں دیکھا، سوائے ایک بار کے جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید شیخ علی کے ساتھ حجرے میں قیام فرما تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص خانقاہ میں داخل ہوا، اس نے آتے ہی شیخ علی کا گریبان پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا اور اپنی زبان سے نہایت نازیبا کلمات ادا کرنے لگا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ صورتحال سے بے خبر تھے، اس لیے آپ نے بد تہذیبی کے مظاہرے کی وجہ دریافت کی۔ اجنبی نے غضبناک لہجے میں بتایا کہ شیخ علی اس کا قرض دار ہے اور مسلسل وعدے کرنے کے باوجود رقم کی ادائیگی نہیں کر رہا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجنبی شخص سے رقم کی تعداد پوچھی تو صرف چند پیسوں کی بات تھی۔ آپ نے قرض خواہ کو محبت آمیز لہجے میں سمجھایا کہ جہاں اس نے اتنا انتظار کیا ہے وہاں کچھ دن اور صبر کر لے۔ اس وقت کوئی بھی شریف النفس انسان ہوتا تو خواجہ صاحب کی گفتگو کا مقصد آسانی سے سمجھ لیتا، مگر وہ سود خور اپنی حد سے گزر گیا تھا اور اس نے تمام آداب و اخلاق کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ اس کی بس ایک ہی ضد تھی کہ وہ اسی وقت شیخ علی سے اپنے پیسے لے کر جائے گا ورنہ تشدد کے ذرائع استعمال کرے گا۔ یہ ایک بڑا جارحانہ عمل تھا، پھر بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اتمام حجت کے طور پر اسے آخری وقت تک سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ مصالحت کا ایک لفظ بھی سننے کو آمادہ نہ ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی۔ یہ وہی چادر تھی جسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوش مبارک پر ڈالے رہتے تھے۔ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے غضبناک لہجے میں اس اجنبی شخص سے فرمایا،
علی کا گریبان چھوڑ دے اور اپنی رقم زمین پر سے اٹھا لے۔ ابھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ پوری چادر نقرئی سکوں سے بھر گئی۔ اجنبی بد حواس ہو گیا اور شیخ علی کا گریبان چھوڑ کر دولت کے اتنے بڑے ذخیرے کو دیکھنے لگا۔ اسے سکتہ سا ہو گیا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو سکوں کے ڈھیر سے اپنی مطلوبہ رقم اٹھانے لگا۔ سود خور نے اپنی پوری زندگی میں دولت کا اتنا بڑا انبار نہیں دیکھا تھا۔ کثرت مال نے اسے بددیانتی پر اکسا دیا۔ چند لمحوں میں اس کی نیت بگڑ گئی اور پھر اجنبی شخص نے اپنی رقم سے کہیں زیادہ سکے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیے۔ اس کے بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ اب تو شیخ علی کی طرف تیرا کوئی مطالبہ نہیں رہا؟ سود خور نے ہاں میں جواب دیا اور تیزی کے ساتھ خانقاہ سے نکل کر چلا گیا۔ اسے فکر تھی کہ کہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی چوری کی خبر نہ ہو جائے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھے اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی قصداً انجان بن گئے تھے۔ جب سود خور چلا گیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید شیخ علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو اس ذات بے نیاز کی دستگیری ہے کہ وہ اپنے عاجز بندوں کی مشکل کشائی فرماتا ہے اور انہیں اہل دنیا کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیتا ہے، مگر بندگی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ درویش کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان سے حاجت روائی کی امید رکھے۔ قرض اور درویشی میں کوئی نسبت نہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ دن بعد میں نے اس اجنبی سود خور کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس بار وہ بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ برسوں سے بیمار ہے۔ سارا غرور و تکبر رخصت ہو چکا تھا۔ اب وہ بھکاری کی طرح خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پائے مبارک پر سر رکھے رو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا ایک ہاتھ بالکل خشک ہو چکا ہے اور کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح لٹک رہا ہے۔ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ اب کیا تکلیف ہے؟ اجنبی نے گریہ وزاری کرتے ہوئے بتایا کہ جس دن وہ اپنی رقم لے کر گھر گیا تو اسی روز سے اس کے دائیں ہاتھ میں شدید درد اٹھا۔ شہر کے تمام طبیبوں سے رجوع کیا مگر وہ درد ناقابل علاج ٹھہرا۔ پھر کچھ دن بعد دوسری آفت ناگہانی نازل ہوئی۔ درد تو تھم گیا لیکن ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر اس اجنبی سود خور نے اپنا ہاتھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان الہند نے جواباً فرمایا، میں کوئی طبیب نہیں ہوں، کسی اچھے معالج کو دکھائیے۔ سود خور دوبارہ زارو قطار رونے لگا اور پھر اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ خواجہ صاحب کا مجرم ہے۔ اس نے شیخ علی کے قرض کی ادائیگی کے دن اپنے مطالبے سے زیادہ سکے اٹھا لیے تھے اور پھر یہی چوری اس کے لیے عذاب جان بن گئی۔ اب وہ اپنے جذبات حرص و ہوس پر سخت نادم ہے۔ اگر خواجہ صاحب نے اسے معاف نہ کیا تو وہ تمام عمر اسی طرح زمانے کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اجنبی شخص کا لہجہ اس قدر رقت امیز تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر رحم آ گیا۔ تاہم آپ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے شخص تو میرا مجرم نہیں۔ سکوں کا وہ انبار تو اللہ کے خزانوں میں سے ایک حقیر خزانہ تھا۔ اللہ اس چیز سے بے نیاز ہے کہ کوئی بندہ چوری کر کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے یا اسے حلال روزی کی جستجو ہوتی ہے۔ ہر انسان مقررہ وقت پر اپنا نام اعمال دیکھ لے گا۔ تیرے ہاتھ کا اس طرح سوکھ جانا چوری کے باعث نہیں بلکہ شیخ علی کی دل آزاری کا سبب ہے۔ اگر وہ تجھے معاف کر دے گا تو پھر میں بھی تیری صحت یابی کے لیے بارگاہ خداوندی میں عرض کر دوں گا۔ وہ شخص بے قراری کے عالم میں اٹھا اور اس درخت کے قریب پہنچا جہاں شیخ علی اپنے پیر و مرشد کے لیے کھانا پکا رہے تھے۔ اگرچہ شیخ علی اس شخص کی طرف سے بہت آزردہ خاطر تھے، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی تعلیم یہی تھی کہ دشمنوں کو بھی معاف کر دو۔ شیخ علی نے پیر و مرشد کی تربیت کے زیر اثر اس شخص کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا کرنے کے بعد اجنبی کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور اپنا دست مبارک اس کے مفلوج ہاتھ پر 3 مرتبہ پھیرا۔ اجنبی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے خون کی گردش اچانک تیز ہو گئی ہو۔ زندگی کی حرارت سے محروم ہاتھ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا، یہاں تک کہ چند روز بعد وہ شخص مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی کرامت تھی کہ خدا نے آپ کو ایک خاص انداز مسیحائی بخشا تھا جس کے اثر سے اجنبی کا جسمانی عارضہ ختم ہو گیا تھا، مگر اس کرامت کا زیادہ روشن پہلو یہ تھا کہ وہ سود خور مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھر واپس نہیں گیا۔ ایک بار آپ کے آستانے پر حاضر ہوا تو پھر اسی در کا پابند ہو کر رہ گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل تک جو شخص حرص و ہوس کا غلام تھا آج اس کے قلب کی تمام کثافتیں دور ہو گئی تھیں۔ پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اپنا سارا مال و زر خدا کی راہ میں لٹا رہا تھا۔ روح پر برسوں کے چھائے ہوئے گہرے بادل چھٹ رہے تھے اور قلب کی تاریکیوں سے تیز روشنی کی ایک کرن پھوٹ رہی تھی۔ لوگوں نے اس کی طبیعت کا یہ انقلاب دیکھ کر پوچھا،
تو نے اپنی متاع حیات اتنی آسانی سے لٹا دی، اب تو کس کے سہارے زندہ رہے گا؟ اس نے سرے بازار نعرہ مستانہ بلند کیا اور دنیا والوں سے چیخ کر کہا، میں انسانی خون میں ڈوبی ہوئی دولت تمہیں واپس کرتا ہوں، مجھے غریب نواز کی ایک نظر ہی کافی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی چشم کرم نے اجمیر کے باشندوں کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ بت پرست اپنے صنم خانوں کو توڑ کر مسجدیں تعمیر کر رہے تھے۔ سود خوری جن کا آبائی مذہب تھا، وہ اپنی زندگی کا تمام سرمایہ اللہ کی راہ میں بے دریغ لٹا رہا تھا۔ جن کے بازار ہوس میں نسوانی عزت و آبرو کی بولیاں لگائی جاتی تھیں، وہ ناموس زن کے محافظ بن گئے تھے۔ جن کی راتیں شراب سرخ سے روشن تھیں، وہ ہمیشہ کے لیے کوچہ لذت و خمار سے نکل آئے تھے۔ جو کمار خانہ وقت میں اپنی عورتوں تک کو ہار جاتے تھے، وہ زندگی کی بساط پر محنت و جفاکشی کی بازی کھیل رہے تھے۔ پیپل کے درختوں، زہریلے سانپوں، اڑتے پرندوں، گھاس چرتے جانوروں اور بہتے دریاؤں کو خدا ماننے والے اب ایک ہی معبود کے آگے سجدہ ریز تھے، اور یہ سب کچھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نظر تھا۔ ایک طرف اہل اجمیر اپنی ناخوش بختی پر ناز کر رہے تھے، اور دوسری طرف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بعض عقیدت مندوں کو آتش فراق نے جلا ڈالا تھا۔ ان سوختہ جانوں میں سر فہرست آپ کے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ اسلام کے لیے اجمیر تشریف لائے تھے، تو اس وقت آپ نے اپنے جانشین کی حیثیت سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی میں متعین فرما دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بت پرستوں سے جنگ کرنے میں اس قدر مصروف ہو گئے تھے کہ کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اس دوران خواجہ قطب الدین دہلی سے مسلسل خطوط لکھتے رہے۔ ہر عریضے میں ایک ہی التجا ہوتی کہ پیر و مرشد چند دنوں کے لیے دہلی تشریف لا کر اس شہر کے باشندوں کو بھی قدم بوسی کی دولت سے سرفراز فرمائیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت قطب الدین کی بے قراریوں کا شدید احساس تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے جس عظیم مقصد کی خاطر ترک وطن پر مجبور ہوئے تھے، ابھی اس کی تکمیل کا وقت نہیں آیا تھا۔ بالآخر جب ایک طویل کشمکش کے بعد حق کو باطل پر فتح حاصل ہو گئی اور راجستھان کے بت پرست قطار در قطار حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی جانے کا ارادہ فرمایا۔ اجمیر کے باشندوں کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عزم سفر کی اطلاع ہوئی تو نو مسلم عقیدت مندوں کا ایک ہجوم خانقاہ کے سامنے رو رو کر فریاد کرنے لگا، اب ہماری حیات و موت آپ کے دامن سے وابستہ ہے، ابھی تو ہم نے نئی زندگی کے آداب بھی نہیں سیکھے، پھر آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اجمیر میں ایک حشر سا برپا تھا، انا ساگر تو آپ ہیں، جب پانی ہی خشک ہو جائے گا تو تشنہ لب کیسے جئیں گے؟ فطرتاً انتہا پسند ہونے کی وجہ سے راجپوتوں کی عقیدت و محبت بھی شدید تھی، اس لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے جذبات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر ان لوگوں کی دلجوئی بھی ضروری تھی جو اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر نئے عقائد کی پناہ میں آئے تھے۔ غرض ان تمام باتوں کے پیش نظر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کا ارادہ تبدیل کر دیا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی تحریک فروغ پاتی رہی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی حسرت و یاس میں ڈوبے ہوئے خطوط آتے رہے، اور آپ مرید باصفاق کو ہر بار ان الفاظ میں تسلی دیتے رہے، فرزند اللہ پر بھروسہ رکھ، میں بہت جلد تم سے آ ملوں گا، لیکن وصال و فراق کے اس مسئلے کو زیادہ اہمیت نہ دو۔ انسان کا فرض منصبی ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے رشتہ قائم کرے اور اسی کی خاطر دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔ جب اس قسم کے خطوط دہلی پہنچے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اب دیدہ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کے مزاج سے واقف تھے، اس لیے زیادہ اصرار نہ کر سکے، تاہم کچھ دن بعد ایک نئے انداز سے خط تحریر کیا۔ شیخ محترم، یہ امر واقع ہے کہ میری طرف سے مسلسل خود غرضی کا مظاہرہ ہوتا رہا، نگاہ شوق صبح و شام سر راہ گزار بھٹکتی رہتی ہے اور ناکام و نامراد لوٹ آتی ہے، روز بزم انتظار آراستہ کرتا ہوں، مگر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ آپ کس قدر سنگین محاذ پر طاغوتی قوتوں سے برسر پیکار ہیں۔ خادم نے اپنی اس کمزوری پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اب غلام کے لیے فراق کی ایک ساعت بھی گراں ہے۔ خطوط میں آپ کے فرمودات مقدسہ پڑھ کر دماغ تو اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے، لیکن دیدہ و دل روز ازل کی طرح پیاسے ہیں۔ آنکھیں انسانی ہجوم میں آپ کے چہرہ مبارک کو تلاش کرتی رہتی ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی کام نہیں۔ دل اسی بزم نور کو ڈھونڈتا ہے جہاں اس نے زندگی حاصل کی تھی۔ میری حیثیت ایک بیمار جیسی ہے، اگر آپ نے جلد مسیحائی نہ کی تو مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت پرسوز انداز میں اپنی قلبی کیفیات کا اظہار کیا تھا۔ آخر میں اس طرح درخواست کی گئی تھی، میں خواجہ خواجگان کی ایک نگاہ کرم کا طالب ہوں،
सफ़र की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, बस सुल्तानुल हिंद के हुक्म का इंतज़ार है। मुझे अपनी गुलामाना निस्बत पर यकीन है कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इस गदा को कदम बोसी की इजाज़त अता फरमा देंगे। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने यह सोचकर ख़त तहरीर किया था कि या तो पीर व मुर्शिद उन्हें अजमेर हाजिर होने की इजाज़त दे देंगे या फिर अज़राह करम नवाजी खुद दिल्ली तशरीफ़ लाएंगे। यहाँ ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने किसी मुसलहत से काम लेते हुए अपने जज्बात का इजहार किया था। वाक़या तो यह है कि आप एहतराम मुर्शिद में अपनी दिली कैफियत को सही तौर पर बयान ही ना कर सके, वरना ख्वाजा कुतुब तो वो जानिसार थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह 13 साल की उम्र में माँ बाप, अजीज़ व अकारिब, अहबाब व गमगुसार और वतन को छोड़कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हमरा हिंदुस्तान चले आए थे। इस कम सिनी में खून और ज़मीन के नाज़िक रिश्तों को तोड़ देना यकीनन मोहब्बत की आला तरीन मिसाल थी। फिर इसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन एक और आजमाइश से गुजरे। आपको वालिदैन की याद भी आई। हवाए वतन ने सरगोशियों में दोस्तों के पैगाम भी सुनाए। दियार गैर में आशना मट्टी की खुशबू भी महकी। बचपन के शनासा दरो दीवार ने सदाएं भी दीं, मगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने एक लम्हे के लिए भी मुड़कर नहीं देखा और ख्वाजा साहब की मोहब्बत में तमाम हवालों को फरामोश कर दिया। और आज इसी जानिसार मुरीद ने मुर्शिद के रूबरू अपने दिल का दर्द बयान किया था। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने यह ख़त पढ़ा तो बेकरार हो गए। आपने फ़ौरन कुतुबुद्दीन को जवाब तहरीर करते हुए फरमाया, फ़र्जंद, तुम्हारा ये इज़्तिराब दरवेशी की निगाह में लायक सताइश है। मैं किसी भी हालत में तुम्हारे जज्बात से बेखबर नहीं रहा। यहाँ के लोग अभी इस्लामी मुआशरत के आदाब से नावाकिफ़ हैं। उनकी इस्लाह के लिए अजमेर में मेरा क़याम बेहद ज़रूरी था। खुदावंद ज़ुल जलाल ने तहरीक इस्लामी को अज़ीमुश्शान कामयाबी से हमकिनार कर दिया है। अब मैं किसी हद तक मुतमईन हूँ। तुमने कदम बोसी की इजाज़त तलब की है। तुम्हें क्या मालूम कि मैं तुमसे मिलने के लिए कितना बेचैन हूँ। दिल्ली में तुम्हारी हर वक्त मौजूदगी ज़रूरी है। भटके हुए मुसाफिरों को मुसलसल दावत हक देते रहो। वो किसी न किसी दिन अपनी हकीकी मंजिल की तरफ पलट ही आएंगे। कुफर के बहुत से आहिनी कले ज़रबे ला इलाह से मिस्मार हो चुके हैं। बस अब हिंदुस्तान के गोशे गोशे में परचम हक लहराने वाला है। बातिल जिल्लत अमेज शिकस्त खाकर कारज़ार हस्ती से फिरार हो चुका है। तुम्हें अजमेर आने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद तुम्हारी कुर्बतों की सादत हासिल करने के लिए अनकरीब दिल्ली पहुँचने वाला हूँ। तुम मेरा इंतज़ार करो। ये ख़त अरसाल करने के कुछ अरसे बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों, अकीदतमंदों और अजमेर के दीगर शहरियों से फरमाया, मैंने अपनी ज़िंदगी तुम लोगों के लिए वक्फ़ कर दी है, मगर अजमेर से बाहर भी कुछ अहले दिल आबाद हैं। ज़माना हो गया कि वो मुझसे अपने हकूक़ तलब कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी अजीब बात है कि मैं आज तक अपने उस फ़र्ज़ की अदायगी न कर सका। हाज़रीन मजलिस ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू का मफ़हूम समझ रहे थे। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ़ ले जाना चाहते हैं। एक बार पहले भी ख्वाजा साहब ने सफ़र का इरादा फरमाया था तो लोगों के आंसू देखकर आपके कदम रुक गए थे। अब वही सूरत हाल दोबारा ज़ाहिर हुई तो हस्बे साबिक अकीदतमंदों के हल्के में इज़्तिराब फैल गया और लोग बेइख्तियार रोने लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अहले अजमेर की गिरियावजारी से मुतासिर होकर फरमाया, जब तक तुम लोग मुझे इजाज़त नहीं दोगे उस वक्त तक मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। ये हुस्न अखलाक और इज्जो इनकिसारी का एक ऐसा नमूना था जिसे देखकर अहले मजलिस हैरान रह गए। ख्वाजा साहब की इजाज़त तलबी ऐसी ही थी जैसे कोई शहंशाह अपने ग़ुलामों से कुछ मांग रहा हो। वो लोग जो कुछ देर पहले ज़ारो कतार रो रहे थे, अचानक उनकी आंखें खुश्क हो गईं और चेहरे सवाल बनकर रह गए। फिर एक राजपूत सरदार हिम्मत करके खड़ा हुआ और अदब से सर झुकाकर अर्ज करने लगा, हम तो आप ही की सूरत देखकर जिंदा रहते हैं। अगर ये रोशन चेहरा आंखों से ओझल हो गया तो हमारी दुनिया ही तारीक होकर रह जाएगी। जैसे ही इस शख्स ने अपनी बात मुकम्मल की तो दूसरा राजपूत सरदार गर्दन खम किए हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया और जोश जज्बात में यूं अर्ज गुजार हुआ, हमारी नज़र में आप दुनिया के हर शहनशाह से ज़्यादा बुलंद मर्तबा रखते हैं। हमने आपके ज़रिए हिदायत हासिल की है, इसलिए आप ही हमारे सरदार हैं। हम आपके एहसानात का कर्ज अपनी जानें देकर भी अदा नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा कोई अमल बेअदबी में शुमार होता हो। बेशक हम उस एहतराम का मुजाहरा नहीं कर सके जो आपके शायान शान था। राजपूत सरदार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अज़्म सफ़र को देखकर ये समझ बैठा था कि शायद आप इस गैर मुहज़्ज़ब कौम की किसी गुस्ताखी से दिल बर्दाश्ता हो गए हैं और इस इलाके को छोड़कर हमेशा के लिए दिल्ली तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आखिर में वो राजपूत सरदार 10 बस्ता आगे बढ़ा जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में आला ओहदे पर फायज था और जिसने शहाबुद्दीन गौरी के हमले से पहले तमाम सरकारी एजाज़ ठुकराकर इस्लाम कबूल कर लिया था। राजपूत सरदार अपने जज्बों की पूरी सच्चाई के साथ यूं बयान कर रहा था, क्या अजमेर की सरजमीन दोबारा इन मुबारक कदमों को छूने की सादत हासिल नहीं कर सकेगी?
اگر حضور دہلی جانے کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں تو ہمیں بھی اپنے ہمراہ لے چلیں، کیونکہ آپ کے سوا ہمارا یہاں کون ہے؟ یہ گھر تو آپ ہی کے دم سے آباد ہیں۔ جن مکانوں پر شیخ کا عکس نہ ہو وہ مردہ روحوں کا مسکن ہے۔ اس کے بعد دوسرے عقیدت مندوں نے بھی اپنی بے قراریوں کا اظہار کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک ان لوگوں کے اضطراب کا حال سنتے رہے۔ پھر آپ نے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، نہ تم نے کوئی گستاخی کی ہے اور نہ کسی بے ادبی کے مرتکب ہوئے ہو۔ اگر تم سے یہ جرم بھی سرزد ہو جاتا تو میں تمہیں معاف کر دیتا۔ میرا اور تمہارا رشتہ ناقابل شکست ہے۔ اسلام کے زیر سایہ آنے کے بعد ہم سب برابر ہیں۔ اب اگر کوئی فرق باقی رہے گا تو وہ صرف عبادت اور پرہیزگاری کے سبب ہوگا۔ تم اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ مجھے تمہاری ہدایت کے لیے کتنے دور دراز مقام سے یہاں بھیجا گیا ہے۔ میں تمہیں چھوڑ کر اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہاں، اگر مالک کائنات یہی چاہتا ہے تو پھر انسان کو ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہیے۔ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی کافی ہے۔ بس اسی ایک کلمہ مقدسہ کو بقا ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے۔ اسلام میں شخصیت پرستی حرام ہے۔ اگر میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں تو اپنے گریبان چاک نہ کرنا، میں بحکم خدا واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خادم کو اپنے ہمراہ لیا اور دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اجمیر کے ہزاروں لوگ اداس چہروں اور نمناک آنکھوں کے ساتھ آپ کو رخصت کرنے کے لیے دور تک ساتھ آئے۔ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں دوسری بار دہلی تشریف لائے تھے۔ پہلی مرتبہ اس وقت آپ کا گزر ہوا جب اس تاریخی شہر پر سمراٹ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی، مگر آج اس علاقے کا نقشہ بدل چکا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے غلام قطب الدین ایبک نے اسلامی سلطنت کی سرحدیں دور دور تک پھیلا دی تھیں۔ دہلی کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نماز شکر ادا کی اور پھر اپنے خلیفہ اکبر قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا، جو آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم غریب الوطن لوگ اپنی زندگی میں فتح و نصرت کا ایسا یادگار لمحہ بھی دیکھیں گے۔ ہر طرف کلمہ توحید کی گونج ہے، اذانوں کا نور ہے اور بلند عمارتوں پر لہراتا ہوا اسلامی پرچم ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا پالنے والا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی میں کئی ماہ تک قیام فرمایا۔ جیسے جیسے آپ کی آمد کی خبر عام ہوتی گئی، لوگ سلطان الہند کی خانقاہ کے دروازے پر جمع ہونے لگے۔ آنے والوں میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی، غریب بھی تھے اور عمرائے وقت بھی۔ کوئی برسوں سے بیمار تھا اور کوئی بے اولاد۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے امتیاز مذہب و ملت کے بغیر سب کے لیے دعائیں فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے بیماروں کو شفا بخشی اور بنجر زمینوں کو فصل مراد سے سرسبز و شاداب کر دیا۔ تذکرہ نویسوں نے مستند حوالوں سے تحریر کیا ہے کہ اس مختصر سے عرصے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے اس قدر کرامات کا ظہور ہوا کہ پورے دہلی میں ہلچل سی مچ گئی۔ جن بت پرستوں کو قطب الدین ایبک کی شمشیر اقتدار بھی مسلمان نہیں کر سکی تھی، وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک دیکھتے ہی ایمان لے آئے۔ ایک روایت کے مطابق سینکڑوں منکرین حق نے خدائے واحد کے آگے سر جھکا دیا اور سینکڑوں پتھر کے پجاریوں نے اپنے اصنام خیالی کو ریزہ ریزہ کر کے عقائد کا نیا شہر بسا لیا، ایسا شہر جس کے در و دیوار شمع حرم سے فیروزاں تھے۔ اس موقع پر بعض تنگ نظر لوگوں نے کم ظرفی کے مظاہرے بھی کیے۔ یہ مسلمانوں کا ایک گروہ تھا جو مذہب کے نام پر سیم و زر کی تجارت کر رہا تھا۔ اس جماعت کے افراد بظاہر متقی اور پرہیزگار نظر آتے تھے، لیکن در پردہ آسائش دنیا کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ان لوگوں نے شریعت کی آڑ لے کر ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ مسند علم پر بیٹھنے والے سلطان قطب الدین ایبک کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے اور اپنی اسی قربت اور رسائی سے فائدہ اٹھا کر فرما روائے ہند کے کان بھرنے لگے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق سماع پر اعتراض کیا گیا کہ درویشی کی یہ رسم مذہب کے خلاف ہے، اس سے عام مسلمانوں میں گمراہی پھیل رہی ہے۔ اگر معین الدین چشتی کو اس عمل سے باز نہ رکھا گیا تو بڑے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض علماء نے یہ تجویز بھی پیش کی کہ خواجہ صاحب کو دہلی کی حدود سے دور کر دیا جائے۔ سلطان قطب الدین ایبک ایک مرد حق پرست کے خلاف الزام تراشیوں کے افسانے سنتا رہا۔ مخالف علماء اپنے سرکاری عہدوں کے نشے میں اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے گرد سازشوں کا حصار کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جب نتائج سامنے آئے تو انہیں شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان قطب الدین ایبک نے اس گروہ کے نمائندوں کو تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم جانتے بھی ہو کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کون بزرگ ہیں۔ قطب الدین ایبک کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ میں گہرا طنز پوشیدہ تھا، مگر علماء سو کی جماعت جوش حسد میں سلطان کی گفتگو کا مفہوم نہ سمجھ سکی۔ ایک درباری عالم جس کے لباس سے شان عمارت جھلکتی تھی، تضحیک آمیز لہجے میں بولے،
خواجہ غریب نواز درویشی کا خرقہ پہن کر سیستان کی طرف سے آئے ہیں۔ اب ان کا یہی مشغلہ ہے کہ ایک گوشے میں بیٹھ کر سماعت سنتے رہیں۔ ان کی خانقاہ کے دروازے پر ہر وقت بے عمل لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے اور دنیا والے ایسی گوشہ نشینی کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ ابھی اس عالم موصوف کی گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی کہ دوسرے عالم درمیان میں بول پڑے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ کم نظروں نے زرد اور سبز لباس کو مذہب کی علامت سمجھ لیا ہے، اور وہ لوگ جو شب و روز مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف ہیں، اسلام کا عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ افسوس رہبانیت کا درس دینے والوں کے گرد انسانوں کا ہجوم ہے، اور زندگی کے ہر محاذ پر جہاد کرنے والے اس طرح تنہا کھڑے ہیں کہ کوئی ان کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ درباری عالم کا اشارہ اپنی ذات کی طرف تھا، اور وہ اپنی زندگی کو اسلامی عمل کا بہترین نمونہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابھی تیسرے درباری عالم لب گشائی کرنے والے تھے کہ سلطان قطب الدین ایبک نے ان کی تقریر کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ بس آپ حضرات خاموش ہو جائیں، میں تمام دلائل سن کر ان کی حقیقت کو سمجھ چکا۔ سلطان کے لہجے میں شدید ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ تم اس شخص کو رہبانیت کا طعنہ دیتے ہو جو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے اپنی نسل اور زمین کے تمام رشتے توڑ کر دیار غیر میں چلا آیا۔ اب اس کا یہ حال ہے کہ وہ توحید و رسالت کی دعوت لے کر صحراؤں، میدانوں، پہاڑوں اور دریاؤں میں تنہا بھٹک رہا ہے۔ تم ایسے شخص کو راہب کہتے ہو؟ تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ اقتدار خود جس کے دروازے پر شاہانہ مراعات لے کر حاضر ہوا، جس نے دنیا کی ہر آسائش سے منہ موڑ لیا، تم اس پر بے عملی کا الزام عائد کرتے ہو۔ تم لوگ قطعاً نہیں جانتے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں۔ خواجہ صاحب تو وہ ہیں کہ جن کے در پر میرے آقا شہاب الدین غوری حاضر ہوئے تھے، اور ان کی دعاؤں سے اللہ رب العزت نے لشکر اسلام کو عظیم الشان فتح بخشی تھی۔ سلطان قطب الدین ایبک نے جس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں قصیدہ پڑھا، اسے سن کر تمام درباری علماء کے چہرے اتر گئے۔ دراصل وہ اس راز سے بے خبر تھے کہ شہاب الدین غوری پرتھوی راج چوہان کو شکست دے کر بارگاہ سلطان الہند میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت قطب الدین ایبک بھی ایک غلام کی حیثیت سے افغان سپہ سالار کے ہمراہ تھا، اور آج جب کئی سال بعد علماء ظاہری نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی پر تنقید کی تھی، تو قطب الدین ایبک نے اپنی عقیدت کا برملا اظہار کر دیا تھا۔ اس کے بعد مخالفین مزید کچھ کہنے کی جرت نہیں کر سکے تھے۔ انہی دنوں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور دوسرے فقرائے دہلی کے ساتھ جنگل کی سیر میں مصروف تھے کہ اچانک ایک نوجوان شہ سوار سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کا گھوڑا برق رفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ نوجوان قریب آیا اور اس کی نظر بزرگان دین پر پڑی تو وہ گھوڑے سے اتر گیا۔ شہ سوار کے کاندھے پر کمان لٹک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شکار کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ نوجوان اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے بڑھا، اور جب نزدیک آ گیا تو اس نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں کو بڑے ادب سے سلام کیا۔ پھر کچھ دور تک اسی طرح پیدل چلتا رہا۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور کسی آندھی کی طرح جنگل میں داخل ہو کر روپوش ہو گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اچانک ٹھہر گئے اور بہت دیر تک اس راستے کو دیکھتے رہے جدھر سے نوجوان گزرا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کی اس بدلی ہوئی کیفیت کو فوراً محسوس کر لیا اور جھجکتے ہوئے سوال کیا، شیخ محترم، کیا کوئی عجیب شے پیش نظر ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اثر انگیز لہجے میں فرمایا، ہاں قطب، میں اس نوجوان کی شکل میں قدرت خداوندی کی جھلک دیکھ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر دوسرے بزرگ بھی ہمتن گوش ہو گئے تھے۔ یہ فقیر دوست نوجوان ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہمارے احترام میں گھوڑے سے نیچے اتر آیا تھا اور اس وقت تک دوبارہ سواری کی پشت پر نہیں بیٹھا جب تک ہمارے اور اس کے درمیان کچھ فاصلہ حائل نہیں ہو گیا۔ یہ ادب اور انکسار کی روشن علامت ہے۔ دوسرے بزرگ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے جواب میں اپنی رائے کا اظہار یوں کیا، وہ ایک عام سا نوجوان ہے، اگر وہ کوئی امیر ہوتا تو ہم اس نوجوان کے اس عمل کو انکسار کا نام دے سکتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انکسار ہر حال میں انکسار اور ادب بہر صورت ادب ہے۔ نوجوان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ درویشوں کی صحبت پسند کرتا ہے۔ اس کا یہ عمل دونوں جہاں میں سعادت کا سبب بنے گا۔ وہ بزرگان دین کے حلقہ اثر میں ہے، خدا اسے اس وقت تک زمین سے نہیں اٹھائے گا جب تک وہ تاج شاہی نہیں پہن لے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عالم جذب میں فرما رہے تھے، اقبال اس پر سایہ فکن ہے، تخت ہندوستان اس کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئے اور عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں پر حکومت کرے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے الہامی کلمات سن کر تمام بزرگ حیران رہ گئے، مگر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اس پیشن گوئی پر ذرا بھی حیرت نہیں تھی، کیونکہ آپ اپنے پیر و مرشد کے عارفانہ مقام سے واقف تھے۔
اسی طرح وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ دہلی کے باشندے خوش نصیب تھے کہ انہیں ہندوستان کے سب سے بڑے ولی اللہ کی صحبت حاصل تھی۔ اس مختصر سے عرصے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بے شمار بندگان خدا کا جسمانی اور روحانی علاج کیا۔ پھر وہ جاں گداز ساعت قریب آ پہنچی جب اس مسیحا نے اپنا سامان سفر باندھنا شروع کر دیا۔ یہ تو صرف ایک محاورہ ہے جو کسی شخص کی روانگی کے وقت استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کا سامان سفر ہی کیا تھا۔ معتبر تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے تھے تو آپ کا کل اثاثہ ایک جوڑا کپڑوں، ایک جائے نماز اور پانی کے ایک برتن پر مشتمل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حالت میں صرف ایک خادم کے ساتھ سرزمین دہلی پر قدم رکھا۔ دہلی میں معاشی اعتبار سے فارغ البال لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اکثر حضرات نے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے قیمتی تحائف بطور نظر پیش کیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تمام نظریں قبول کر لیں، مگر فوراً ہی ان اشیاء کو درویشوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ امرائے شہر نے بھی ایک بڑی رقم خدمت عالیہ میں پیش کی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس ڈھیر کو بھی محتاجوں کے درمیان کھڑے کھڑے لٹا دیا، اور پھر دہلی سے رخصت ہوئے تو آپ کی ظاہری حالت روز اول سے مختلف نہیں تھی۔ دہلی کے بے شمار باشندے آپ کو الوداع کہنے کے لیے بہت دور تک ساتھ ساتھ آئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انہیں بار بار منع فرما رہے تھے، لوگوں تمہاری محبت اپنی جگہ، لیکن عقیدت کا یہ مظاہرہ ایک کار عبث ہے۔ جس انسان کو ساری دنیا سے بچھڑ کر اکیلا ہی جانا ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام فضول ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسل تلقین کے باوجود انسانی ہجوم دہلی سے نکل کر کئی میل تک اپنے مسیحا کو رخصت کرنے آ گیا تھا۔ عام لوگوں کے چہروں پر گہری اداسیوں کی جھلک تھی۔ کچھ بزرگان دین بھی مغموم نظر آ رہے تھے، اور ان لوگوں کی خوشی کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا جن کے علم کی دکانیں خواجہ صاحب کی موجودگی کے باعث بند ہو گئی تھیں۔ غرض بندگان خدا کے اس ہجوم میں اگر کوئی شخص سب سے زیادہ دل گرفتہ تھا تو وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پیر و مرشد سے آپ کی محبت ایک مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ اگر ہم اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے باپ اور بیٹے کا حوالہ بھی پیش کریں تو یہ بھی ناکافی ٹھہرے گا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کو رخصت کرتے وقت اس طرح رو رہے تھے جیسے کسی شخص کا سرمایہ حیات لوٹ رہا ہو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس عظیم مرید اور شاگرد کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، فرزند ہمارا ملنا اور بچھڑنا سب اللہ کے لیے ہے۔ زندگی نے وفا کی تو میں بہت جلد تم سے دوبارہ آ ملوں گا۔ یہ آخری الفاظ تھے جو حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے دہلی کی سرزمین پر ادا ہوئے تھے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس تاریخی شہر سے رخصت ہو گئے۔ دوبارہ اجمیر پہنچنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقصد عظیم کی تکمیل میں مصروف ہو گئے۔ اجمیر کے باشندے آپ کی واپسی پر اتنے خوش تھے کہ گلی گلی جشن جیسا سما تھا اور گھر گھر چراغ روشن کیے گئے تھے۔ اس زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے سلطان الہند کی معاشرتی ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیا۔ اب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ تنہا زندگی بسر کر رہے تھے۔ روایت ہے کہ ایک دن کسی شخص نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مجردانہ زندگی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، معین الدین چشتی ہر طرح پابند شریعت ہیں، مگر آپ کی ذات میں نمایاں کمی یہ ہے کہ شادی شدہ نہیں ہیں۔ کہنے والے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک کی مثال دیتے ہوئے کہا، پیغمبر اسلام نے شادی کو نہ صرف پسند فرمایا ہے بلکہ فارغ البالی کی صورت میں اسے لازمی قرار دیا ہے۔ جب ایک خادم نے یہ بات کوش گزار کی تو آپ نے فرمایا، وہ سچ کہتا ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کی تمام کوتاہیوں کا ازالہ کر دے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگان خدا کو سنت رسول کا عملی سبق دینے کے لیے خود شادی کر لی۔ شادی کے سلسلے میں دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، معین الدین تم پر لازم ہے کہ ہماری ایک ایک سنت کو زندہ کرو۔ خواجہ صاحب کی آنکھ کھلی تو آپ پر لرزہ طاری تھا۔ سلطان الہند کو خواب کے ذریعے تجدید سنت کی ہدایت کی گئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی دن تک آزردہ خاطر رہے اور اپنے ایک ایک عمل کا محاسبہ کرتے رہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسلسل غور و فکر میں ڈوب گئے تھے اور ہر لحظہ یہی سوچ رہے تھے کہ آپ سے کون سی سنت ترک ہوئی ہے۔ اچانک ایک روز آپ کو اپنی غیر شادی شدہ زندگی کا خیال آیا اور اس طرح مضطرب ذہن نے خواب کی تعبیر تک رسائی حاصل کر لی۔ یہ عجیب و غریب راز ہے کہ جس رات حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا، اسی رات قلعہ پٹلی کے حاکم ملک خطاب نے لشکر کفار پر حملہ کیا۔ دونوں فریقین میں بہت دیر تک خونی مارکا گرم رہا۔ اہل حنود نے بڑی شجاعت کے ساتھ جم کر مقابلہ کیا، لیکن بالآخر ملک خطاب کو فتح حاصل ہوئی۔
ہندو راجہ گرفتار ہو کر قتل ہوا یا کسی خفیہ راستے سے فرار ہو گیا، تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، مگر یہ طے شدہ امر ہے کہ کفار کو ہولناک تباہی کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہاں تک کہ راجہ کی جوان لڑکی قید ہوئی اور پھر مسلمان سپاہیوں نے اسے حاکم پٹلی کے سامنے پیش کر دیا۔ دوسرے دن ملک خطاب اس لڑکی کو لے کر سلطان الہند کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قدم بوسی کی سعادت حاصل کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، یہ لڑکی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اسے ایک کنیز کی حیثیت سے قبول فرما لیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک خطاب کی درخواست مسترد کرتے ہوئے فرمایا، میں کسی کنیز یا خادمہ کی حاجت نہیں رکھتا، درویش کو یہ آسائشیں زیب نہیں دیتیں، اگر یہ لڑکی اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لے تو اپنی فوج کے کسی اعلیٰ عہدیدار سے اس کی شادی کروا دو، اسلام میں جبر و تشدد بالکل جائز نہیں، اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دو، یہ ایک بےکس اور مجبور عورت ہے، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو، اگر شکست خوردہ افراد دوبارہ سرکشی پر آمادہ نہ ہوں تو انہیں بھی پناہ دے دو، کفار کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تاکہ وہ اپنے لوگوں کے سامنے اسلام کے حسن سلوک کا ذکر کر سکیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ واضح الفاظ میں انکار کر چکے تھے، لیکن ملک خطاب مسلسل اصرار کرتا رہا، وہ اس طرح سلطان الہند کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا، مجبوراً آپ کو سخت لہجہ اختیار کرنا پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ تمہاری قیدی ضرور ہے مگر تمہیں اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی چاہیے، مجبور عورت کا احساس کرو اور اسے آزاد چھوڑ دو، یہ خود جس طرف چاہے گی چلی جائے گی۔ یہ سن کر حاکم پٹلی لاجواب ہو گیا اور شکستہ دلی کے ساتھ بارگاہ سلطان الہند سے اٹھا، اس نے مفتوح راجکماری کو چلنے کا اشارہ کیا، مگر اہل مجلس اس وقت حیران رہ گئے جب لڑکی نے ملک خطاب کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا، لیکن لڑکی نے ایک عجیب دلیل کا سہارا لیتے ہوئے کہا، یہ آپ ہی کا فرمان ہے کہ مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے، اب میں چاہتی ہوں کہ مسلمان ہو کر اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں بسر کر دوں۔ لڑکی کی خواہش اتنی شدید تھی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ انکار نہ کر سکے، ملک خطاب تو دل سے یہی چاہتا تھا اور قدرت نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ کچھ دن بعد اس ہندو لڑکی نے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے دین اسلام قبول کر لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام امت اللہ رکھا اور پھر آپ نے اسی لڑکی سے شادی کر لی۔ بی بی امت اللہ ایک نہایت پارسا خاتون تھیں، آپ کے کردار نے غیر مسلم عورتوں کو بہت زیادہ متاثر کیا اور اس طرح تحریک اسلامی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو گیا۔ بی بی امت اللہ کے وطن سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی بی بی حافظہ جمال پیدا ہوئیں، جن کا ہندوستان کی پاک باز عورتوں میں بلند ترین مقام ہے۔ بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک سلطان الہند کے پائیتی میں واقع ہے۔ ناظرین، مستند تاریخی کتابوں میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری شادی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس شادی کی تفصیل سیر الاقطاب کے مصنف شیخ الہند نے اس طرح بیان کی ہے کہ سلطان قطب الدین ایبک نے سید حسن مشہدی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد سید وجیہ الدین چشتی کو اجمیر کا حاکم مقرر کیا تھا۔ ان کی ایک صاحبزادی تھی جس کا نام بی بی عصمت خاتون تھا۔ جب سید وجیہ الدین بیٹی کی شادی کے سلسلے میں پریشان رہنے لگے تو ایک دن آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے، فرزند تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں بارگاہ رسالت کا حکم ہے کہ اپنی لڑکی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجیت میں دے دو۔ صبح بیدار ہونے کے بعد سید وجیہ الدین مشہدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا۔ اگرچہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ شادی شدہ تھے، لیکن سرور کونین کا حکم سنتے ہی آپ نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ بی بی عصمت رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے 3 صاحبزادے خواجہ فخر الدین، خواجہ ضیاء الدین اور خواجہ حسام الدین پیدا ہوئے۔ خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے باجبروت اور جلالی بزرگ تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی سربلندی کے لیے ہر وقت میدان جہاد میں سر بکف رہتے تھے۔ بالآخر کفار کے ساتھ ایک معرکے میں شہید ہو گئے۔ حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ریاست کشن گڑھ کے قصبے سروار میں واقع ہے۔ یہ جگہ اجمیر سے 30-40 میل کے فاصلے پر آباد ہے۔ خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد 30 سال تک زندہ رہے۔ خواجہ فخر الدین چشتی کے جلال کا یہ عالم تھا کہ اکثر جذب کی حالت میں فرمایا کرتے تھے، جسے باپ کے دروازے سے کچھ نہ ملے وہ بیٹے کے ہاں چلا آئے، خدا اس کی مراد ضرور پوری کرے گا۔ حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کا مفہوم یہ تھا کہ جو لوگ والد ماجد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ بیٹے فخر الدین کے آستانے پر چلے آئیں، اللہ رب العزت ان کے دامن بھر دے گا۔
یہ محض ایک روایت نہیں، آج بھی ہندوستان میں ایسے بے شمار لوگ نظر آتے ہیں جنہیں ذاتی طور پر حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا تجربہ ہو چکا ہے۔ آخر یہ کیا راز ہے، اسے آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ قدرت جس طرح چاہے زمین پر اپنی نشانیاں ظاہر کر دے۔ مختصر یہ کہ خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جن کے ذریعے خالق کائنات نے حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نسل کو فروغ دیا۔